بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر جو واقعہ ہجرت تھا اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، اور آج آگے پڑھیں گے 9واں باب جس کے اندر ہجرت سے لے کر صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ اس کے حوالے سے آج ہجرت کا بھی تھوڑا سا واقعات ہوں گے، اور اسی طرح صلح حدیبیہ کا جو قصہ ہوا تھا وہ بھی بیان کریں گے۔ پڑھتے ہیں۔ مدینے کے والی مدینے میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر اہل مدینہ کو مل چکی تھی، اور وہ آپ کے انتظار میں اپنی پلکیں بچھائے ہوئے تھے۔ مدینہ کی خواتین اور بچوں تک کی زبان پر آپ کی آمد کا ذکر ہوتا۔ مکہ شریف سے مدینہ کا فاصلہ عموماً 12 دن میں طے ہوتا تھا۔ یہ دن تو انہوں نے انتظار کرتے ہوئے گزار دیے، اس کے بعد ان سے رہا نہ گیا۔ وہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بے قرار ہو کر اجتماعی شکل میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر ایک میدان میں جمع ہو جاتے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ہر نئے دن ان کا یہی معمول ہوتا کہ نئے عزم و یقین کے ساتھ آتے اور راستے میں سراپا شوق بن کر استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، لیکن ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے۔ اچانک ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ کچھ افراد کا قافلہ آ رہا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ اس نے زور سے پکار کر کہا، اے مدینے والوں، تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر خوشی کے عالم میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ مدینہ شریف سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، اور قبیلہ عمر بن عوف وہ خوش بخت قبیلہ تھا جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی میزبانی کا شرف بخشا۔ اس قبیلے کے ایک سردار حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آپ نے قیام فرمایا۔ اکثر صحابہ کرام جو پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے وہ لوگ بھی اس مقام میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش کی امانتیں لوٹا کر کچھ دن بعد مکہ سے چل پڑے تھے، اور وہ بھی اسی مکان میں قیام فرما ہوئے۔ وہ مقام کن کا مقام تھا؟ کلثوم بن ہدم کا۔ آگے کہتے ہیں مسجد قباء، جو کہ مدینہ کی اور اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اس کے بارے میں۔ مسجد قباء کی تعمیر اور جمعہ کی ابتدا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء شریف میں سب سے پہلا کام یہ فرمایا کہ وہاں مسجد تعمیر فرمائی۔ قباء یہ علاقہ ہے، اس وجہ سے اس مسجد کا نام قباء رکھ دیا گیا۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ناکارہ زمین تھی جہاں کھجوریں خشک کی جاتی تھیں۔ آپ نے وہ زمین لے کر وہاں مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ 2 ہفتوں سے کچھ زائد یہاں رہ کر آپ شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ بنی سلم کی مسجد میں پہلا جمعہ ادا فرمایا، پھر آپ شہر مدینہ تشریف لائے۔ مسجد قباء کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے، یعنی 2 رکعت نفل جب بندہ اس مسجد کے اندر پڑھے گا تو اس کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ مدینہ شریف میں قیام۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء سے مدینہ تشریف لائے تو کئی انصاری صحابہ نے عرض کی، ہمارے یہاں قیام فرمائیں، مگر آپ ارشاد فرماتے کہ جس جگہ خدا کو منظور ہوگا
اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی جہاں آپ مسجد نبوی سے جہاں آج مسجد نبوی ہے، وہاں پر آپ کی سواری بیٹھی۔ اس کے قریب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اجازت سے آپ کا سامان اپنے گھر لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر قیام فرمایا، یعنی جو شہر مدینہ ہے، اس مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ 7 مہینے تک حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے کمرے تیار ہو گئے تو آپ اپنی ازواج کے ساتھ وہاں قیام فرما ہوئے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ایوب انصاری نے کتنا عرصہ خدمت کی۔ تو اگر آپ کے پاس فزیکل کتاب ہے تو اس کو انڈر لائن بھی کر لیں۔ 7 مہینے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی۔ ٹھیک ہے، یعنی مسجد نبوی بعد میں بنی ہے، اس سے پہلے مسجد قباء بنی ہے، اس لیے مسجد قباء کو اسلام کی پہلی مسجد قرار دیا گیا ہے۔ اتنا کافی ہے، آگے چلیں۔ ایک آگے بڑھا دیجیے گا استاد، مسجد نبوی کی تعمیر۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ شریف میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان با جماعت نماز پڑھ سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر وہاں بہت ضروری تھی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب ہی بنو نجار، یہ انصار کا ایک قبیلہ ہے، بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ اس کی زمین یعنی باغ کی جو زمین تھی وہ اصل میں 2 یتیموں کی تھی۔ آپ نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلایا، انہوں نے زمین مسجد کے لیے نظر کرنی چاہی، یعنی وقف کرنا چاہی، لیکن اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق کے مال سے آپ نے اس باغ کی قیمت ادا فرمائی۔ زمین ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے۔ یہیں پر اذان کی ابتدا ہوئی۔ شروع میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا کرتے تھے، پھر حضرت عبداللہ بن زید انصاری اور دیگر صحابہ کرام نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ آپ کے حکم سے حضرت عبداللہ بن زید نے وہ الفاظ حضرت بلال کو سکھائے اور وہ اذان دینے لگے۔ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ ماشاءاللہ مسجد نبوی کی تصاویر ہیں۔ پہلے دیکھیں یہ اس طرح تھا، پھر آگے حضور کا روضہ اس طرح بن گئے۔ تو یاد رکھیں یہاں پر جو ایک بات یاد کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ 2 طرح کے تھے۔ ایک جو مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے انہیں مہاجر کہا جاتا ہے، ہجرت کر کے گئے، تو ہجرت کرنے والے کو اسلام کے لیے جنہوں نے ہجرت کی انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ اور جو مدینہ کے اندر صحابہ کرام موجود تھے، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، اور مکہ سے جو آئے ہوئے صحابہ کرام تھے ان کی جنہوں نے مدد کی، ان کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا، تو وہ انصار کہلائے۔ چونکہ عربی کے اندر نصر کی معنی ہوتی ہے مدد کرنا، اور انصار یہ جمع ہے مدد کرنے والی، ٹھیک ہے۔ ناصر بولتے ہیں مدد کرنے والا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس کی جمع آئے گی انصار یعنی مدد کرنے والے۔ تو صحابہ اکرام 2 ہوئے، جو مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے وہ مہاجر، اور جو مدینہ کے اندر مکہ سے آنے والے مہاجر صحابہ اکرام کے ساتھ تعاون اور بھلائی کرتے تھے وہ انصاری صحابہ اکرام تھے۔
تو اس کو بھی اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، جی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیں۔